اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 اور 85۔ ان دو آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کی اہمیت کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ اللہ کے ہاں اصل قابل قبول دین اسلام ہی ہے۔ دنیا میں اس وقت 8 ارب سے زیادہ آبادی ہے، جس میں سے 2 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب نان مسلم ہیں، غیر مسلم۔ کوئی ایتھیسٹ ہے، خدا کو ہی نہیں مانتا، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مذہب کا پیروکار ہے، کوئی مجوسی ہے، آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی شیطان کی پجاری۔ سیٹنزم بھی باقاعدہ ایک مذہب ہے۔ تو دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں، سینکڑوں مذاہب ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو کسی مذہب کو مانتی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں اللہ کے ہاں جو ایکسیپٹڈ دین ہے، جس دین کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، وہ صرف اسلام ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ بحث بہت تیزی سے میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیل رہی ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے صرف اسلام کافی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے ہوں، ہر مذہب اچھی باتیں بتاتا ہے تو آپ بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک سوچ بہت عام کی جا رہی ہے۔ ہندو دھرم والے یہ کہتے ہیں، جسے وہ سناتن دھرم کہتے ہیں، کہ ہم بھی تو بھگوان کو مانتے ہیں، ہم بھی تو خدا کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں بھی تو اخلاقیات کی تعلیم ہے، ہمارے ہاں بھی اچھی باتیں، ان کی بھی گرو آ کے بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے مذہب میں بھی اچھی باتیں ہیں۔ یہی کرسچینٹی والے کہہ رہے ہوتے ہیں، عیسائیت والے، یہی یہودیت والے کہہ رہے ہوتے ہیں جی تورات بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، کرسچین کہہ رہے ہوتے ہیں انجیل اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ تو ہر مذہب میں، اس میں کوئی شک نہیں، کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر مذہب برائی کا مجموعہ ہو، لیکن اللہ نے ایک بات واضح کر دی کہ آخرت میں جو نجات ملنی ہے وہ دین اسلام کو فالو کرنے والوں کو ملنی، جو اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ قرآن بہت واضح ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے پاس لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ یعنی آخرت میں کوئی کہے کہ یا اللہ، عیسائیت کے مطابق میں نے بڑی اچھی زندگی گزاری، جو بھی انجیل میں لکھا تھا اس کے مطابق میں چلتا رہا، وہ بھی تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں تھیں۔ کوئی آ کر یہودی کہے کہ یا اللہ، تورات کے مطابق میں نے زندگی گزاری، جو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا میں نے اس پہ عمل کیا۔ کوئی ہندو آ کے کہے کہ جی میں نے اپنی مذہبی کتابوں، ویدوں کے مطابق زندگی گزاری۔ کوئی سکھ آ کے کہے کہ جی میں نے اپنے گرو جو تھے ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، اور وہ بھی بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، وہ بھی اخلاق کی باتیں، وہ بھی کہتے تھے لنگر کھولو، مسلمانوں کو جو ہے وہ روزہ کھلوایا کرو۔ بہت سارے آپ دیکھیں پشاور کے سکھ مسلمانوں کو روزہ کھلوا رہے ہوتے ہیں۔ کتنے کرسچینز ہیں جو کہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اس کے انکار نہیں کر رہے۔ جو بندہ بھی کوئی نیکی کا، خیر کا کام کر رہا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ نیکی اور خیر کا کام ہے، اچھا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے ایک بات واضح کر دی کہ دنیا میں کوئی بھی تم اچھا کام کرو گے تو اس کا اجر تمہیں دنیا میں مل جائے گا، ہاں جو مسلمان ہوگا اس کو اس کا اجر آخرت میں بھی ملے گا۔ یہی مسلمان اور غیر مسلم کی نیکی کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک غیر مسلم کو بھی اس کی نیکی پہ اجر دیتے ہیں، لیکن اسی دنیا میں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مشرک تھا، وہ بہت نیکی کا کام کرتا تھا۔ نیکی کے کام سے مراد ویلفیئر کا کام، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، بڑا سخی تھا، ہر وقت اس کا دسترخوان کھلا رہتا تھا۔ اللہ نے اسے خوب پیسہ دیا اور وہ بھی خوب لٹایا کرتا تھا، لیکن کلمہ نہیں پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول اس کا کیا ہوگا آخرت میں؟ کیا وہ جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کا اسے اجر نہیں ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، جو بھی غیر مسلم نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کا اجر ضرور دیتے ہیں، لیکن اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے مال کی صورت میں وہ لوٹا دیتے ہیں جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، یا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں شہرت دے دیتے ہیں، فیم دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی عزت اور رسپیکٹ میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ آخرت کا اجر یعنی جنت اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے رکھی ہے۔ وہ جو اللہ کے آخری نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وہ جو اللہ کی آخری کتاب کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ بات قرآن مجید نے بالکل واضح انداز میں کر دی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھو اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین، کسی اور مذہب، کسی اور ضابطۂ اخلاق کے مطابق تم زندگی گزار کے آ گئے اور اللہ سے کہو کہ یا اللہ، اب دیکھیں ہم نے بھی تو بڑی محنت کی ہے، ہم نے بھی تو بڑی نیکی کی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ نیکی آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیں گے۔ اب بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کے اوپر اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص خدا کو ہی نہیں مانتا، جب کہتے ہیں کہ جی مرتد ہو گیا، کسی مسلمان معاشرے میں پیدا ہوا، اب وہ ٹھیک ہے متاثر ہو گیا ان سے، ان کی بحثیں اس نے پڑھی، ڈسکشنز پڑھی، اس نے کہا جی کوئی خدا نہیں ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اب وہ مر گیا، اب لوگ کہتے ہیں جی آپ اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، اس کے لیے کی بھی جنازہ پڑھیں۔ لیکن قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ جو اسلام کے اوپر مرا، جس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری، جس نے اسلام کو اپنے دین کے طور پہ پسند کیا، آخرت اور جنت اسی کے لیے۔ ایک بندہ جنت کو مان ہی نہیں رہا، ہم اس کو خواہ جو ہے وہ جنت دیے جا رہے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہا کوئی خدا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اب اس کے لیے بھی دعا کرو اللہ اس کو بھی جنت دے۔ تو دین اسلام کا ماننا بہت ضروری ہے اخروی نجات کے لیے، اور محض یہ جو کلمہ ہے، دین اسلام کیا ہے؟ اب دوسری بحث یہ ہے کہ دین اسلام یا اسلام کے اندر ایک انسان کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ شہادتین، دو گواہیاں، اللہ کے ہاں ان گواہیوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن ایک شخص اتنے برے اعمال لے کے آئے گا کہ اس کے برے اعمال کے 99 رجسٹر کھل جائیں گے، اور ان میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا، جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے ابن آدم، اے میرے بندے، کیا یہ سب گناہ تیرے ہی ہیں؟ تو وہ اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہو سکتا ہے فرشتوں نے کوئی زیادتی کی ہو، کچھ زیادہ لکھ لیا ہو، تو وہ کہے گا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مطلب دو چار ہوتے تو بندہ بحث بھی کر لیتا، اب اس میں سے دو چار نکل بھی جائیں گے تو میرا کون سا فائدہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تو نے کوئی نیکی بھی کی؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے یاد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے کی ایک نیکی ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ 99 گناہوں کے رجسٹر اور اس کے مقابلے میں ایک نیکی کیا کام آئے گی؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی ایک نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالیں گے جو کاغذ کے ایک ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوگی، اور جب اس نیکی کو تولا جائے گا تو وہ ایک نیکی اس کے گناہوں کے 99 دفاتر کے اوپر بھاری ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ کلمۃ الاخلاص، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے اوپر اہل علم کا، مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے، جن کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں گے، تو اربوں میں بن جاتے ہیں۔
کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے ترازو لگائی جائے گی، حساب کتاب ہوگا۔ اب اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ جن کی نیکیاں بھاری ہو گئیں، نیکیوں والے پڑھ لے، نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب کچھ ایسے ہوں گے مسلمان جن کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو اب ظاہری بات ہے وہ پہلے جہنم میں جائیں گے، انہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن بالآخر اس کلمہ کی وجہ سے، اس کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ کلمہ محض دو بول، یہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیتے ہیں، جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان بھی اگر ظالم ہے تو اسے اس کے ظلم کیا سزا ملے گی، اس سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ ایک مسلمان اگر گناہ ہے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، لیکن مسلمان بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا اس کلمے کی برکت سے۔ تو صرف کلمہ پڑھ لینا، اس کی وجہ سے انسان کا ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ جی چانس لگ جاتا ہے کہ کبھی نہ کبھی امید ہے کہ جہنم سے نکل جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ایک کلمہ نہیں پڑھتا، دنیا جہاں کی نیکی اس کے پاس ہو تو اس نیکی کا ریوارڈ اس کو دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کے لیے ریوارڈ نہیں، آخرت میں اس کے لیے اجر نہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ پچھلے دنوں کچھ سٹوڈنٹس نے رابطہ کیا، یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے، تو اب ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے بچوں کا انٹریکشن بہت بڑھ گیا ہے پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ۔ تو اب بہت سارے فورمز ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، ایتھیسٹ کے ساتھ، کرسچنس کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں یا مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو بعض اسٹوڈنٹس بعض اوقات رابطہ کرتے ہیں کہ سر وہ فلاں صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے تو وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہتا ہوں بھئی آپ اسلام قبول کرنا تو کوئی اتنا ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے، بس ان کو کلمہ پڑھا دیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی یہ چیز زیادہ کلیئر نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی خاص قسم کا، جیسے وہ کرسچینٹی میں ہے بیپٹائز کرتے ہیں، خاص قسم کے کلر سے غسل دیتے ہیں، پھر اس کا کوئی رنگ چڑھتا ہے، یا لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جی مسجد میں جائیں گے، کوئی کلمہ مولانا صاحب پڑھائیں گے تو اس کے بعد ہی شاید میں کوئی صحیح مسلمان ہو پاؤں گا، ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ آدھا مسلمان رہ جاؤں۔ تو بہت سمپل ہے، بہت سمپل ہے۔ شہادتین، اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی شخص کو یہ شہادتین پڑھا دے، اگر عربی میں نہیں آتی تو اردو میں اس کا ترجمہ بتا دے، یا جو زبان وہ جانتا ہے، انگریزی، کوئی بھی زبان، اسی میں اس کو پڑھا دے تو وہ مسلمان ہے، وہ کفر سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان یہ کام کر سکتا ہے، یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ بہت سارے کام ہمیں خود کرنے چاہیے، ہم نے علماء کے اوپر چھوڑ دیے۔ نماز جنازہ ہر بندہ پڑھا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نکاح ہے آپ کے گھر میں، آپ کے بہنوں کا، آپ کی بیٹیوں کا، آپ خود سے نکاح پڑھائیں۔ مولانا صاحب کے انتظار میں ہم رہتے ہیں، تو انشاءاللہ سے ہم کچھ جمعے ان چیزوں کے اوپر لگائیں گے کہ کسی کو مسلمان کرنا ہو تو مسلمان کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے کسی مولوی صاحب کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا مسجد میں حاضری ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ مارکیٹ میں بیٹھا ہے، آپ اس کو کلمہ پڑھا دیں، وہ مسلمان ہو گیا، بس اللہ خیر سر، اس کو بتا دیں بھائی گھر جا کے ایک مرتبہ غسل کر لینا، بس کافی ہے، سمپل۔ اسی طرح سے جنازہ پڑھانے کا طریقہ بہت سمپل ہے، نکاح پڑھانے کا طریقہ بہت سمپل ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سوسائٹی میں رواج دینا چاہیے، ہیزیٹیشن سے نکلنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب نماز جنازہ کی مثال لے لیں، اب جو انسان کو خود سے درد ہوتا ہے اپنے مرنے والوں کا، ظاہری بات ہے مولانا صاحب کو اس قسم کی تو ان کی فیلنگ ہی نہیں ہوتی۔ آپ کا اگر کوئی فوت ہوا ہے تو جو آپ کو تکلیف ہے، جو آپ کو پین ہے، جب آپ پڑھیں گے، دعا کریں گے، تو جو آپ کے دل سے دعا نکلے گی وہ مولانا صاحب کے دل سے کیسے نکلے گی؟ وہ تو نکل ہی نہیں سکتی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام صحابہ کرام کے زمانے میں یا اس کے بعد سلف صالحین کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جی یہ مولانا صاحب کو پروفیشن تھا، نہیں، بس لوگ
نماز کا ٹائم ہوا تو نماز کے لیے آگے ہو گئے، جماعت کروا لی. جنازے کا ٹائم ہوا تو جو قریبی رشتہ دار ہے وہ آگے ہوتا، جنازہ پڑھا دیا. نکاح کا وقت آیا تو جو بھی بڑا ہوتا تھا گھر کا سربراہ وہ نکاح پڑھا دیا کرتا تھا. تو بہت سارے کام آج ہم نے مولانا صاحب کے لیے چھوڑ دیے ہیں، اب جس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی رہتی ہے، بہت سی کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام ایک تو اس دین کی اہمیت کہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اسی دین کو قبول کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں ایکسیپٹڈ نہیں ہے. بھلے انسان جتنی مرضی نیکیاں اللہ کے ہاں لے آئے، پہاڑوں جیسی نیکیاں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطالبے کے مطابق ہی نہیں. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، چوراہے پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اشارہ لگا ہوا ہے، اچانک ایک لڑکا دوڑتا ہوا آتا ہے، آپ کی ونڈ سکرین صاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہاں بھائی مجھے پیسے دے دیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے یہ کہتے ہیں بھائی میں نے تمہیں کہا ہی نہیں. آپ پیسے دے دیں تو آپ کا احسان ہے، اگر آپ نہ دیں تو آپ حق بجانب ہیں، کیونکہ آپ نے اسے اس کام کا کہا ہی نہیں جو اس نے آ کے کر دیا. ریوارڈ بیسیکلی کسی مطالبے کے اوپر ہوتا ہے، اجر کسی مطالبے کے اوپر ہوتا ہے. اللہ نے ہم سے جس چیز کا مطالبہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانو، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانو، اس کے اوپر میں تمہیں جنت دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو مشروط کر دیا ریوارڈ آخرت کا، جنت کا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہمیں سمجھ میں آئے گی ہم وہ نیکی کر کے اللہ کے پاس چلے جائیں اور اللہ ہمیں آخرت میں جنت دے دے. تو ایسا تو نہیں ہوتا. اب استاذ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کہے کہ بھائی یہ میرا سبجیکٹ ہے، یہ میرا مضمون ہے، یہ میرا مادہ ہے، یہ آپ کے ٹاپکس ہیں اور یہ سوالات ہیں، ان سوالات کے آپ نے جوابات دینے. اب اسٹوڈنٹ کیا کیا کہ جو پیپر میں سوال آئے تھے اس نے ان کے جوابات تو لکھے نہیں، اس نے ویسے پیپر کیا آدھی کتاب لکھ دی. اب ٹیچر اس کو کچھ دے گا، بہت اچھی بات ہے وہ لکھ کے آیا، لیکن ٹیچر تو یہ کہے گا بھائی جو سوال میں نے پوچھے تھے ان کے جوابات دیے کہ نہیں دیے. تو اللہ نے جو کہا ہے، اصل چیز یہ، اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کے اوپر ہم نے عمل کیا تو آخرت میں ہمارے لیے اجر ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آخرت میں جو قابل قبول دین ہے، آخرت میں اگر کوئی نیکی فائدہ دے گی تو وہ اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بھی یہودی یا عیسائی کے پاس میرے بارے میں خبر پہنچی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ مجھ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، تو وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. ٹھیک ہے وہ اپنے دین یہودیت کے اوپر عمل کرتا رہا، ٹھیک ہے وہ عیسائیت کے اوپر عمل کرتا رہا، لیکن آخرت میں اگر اسے جنت چاہیے تو اب جنت میں جاننے کا ایک ہی رستہ ہے. ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آئے تھے، جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انجیل تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل نہیں اتری تھی، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تورات تھی. تو اپنے اپنے زمانوں میں تو ٹھیک ہے وہ عمل کرتے رہے اور وہ جنت میں جائیں گے. لیکن جب قرآن مجید آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، اب جس نے جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کا ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور وہ اللہ کی آخرت کتاب پہ ایمان لانا ہے اور اس پہ عمل کرنا. اور دوسری چیز جو ہم نے ڈسکس کی ہے وہ اہم چیز کہ ہمارے ہاں بعض اوقات اس کو بہت ہلکا سمجھ لیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں مسلمان بھی تو دنیا جہاں کا گناہ کر رہا ہے، نان مسلم بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، کون سی کرپشن ہے، کون سا گناہ ہے جو آپ کو مسلمانوں میں نظر نہیں آتا؟ تو ہے تو یہ بات ٹھیک، کون سی کرپشن، کون سا گناہ جو مسلمانوں میں نظر نہیں آتا؟ ہے تو ایسا ہی. لیکن ایک فرق ہے، پھر بھی کلمہ پڑھنے کا ایک فرق ہے، مسلمان کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل آئے گا. جو نان مسلم ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم. تو یہ کتنا بڑا فرق ہے، مجھے بتائیں کتنا بڑا فرق ہے کہ اگر وہ اخلاص سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اب ایک امید لگ گئی کہ چلو جتنے بھی گناہ ہیں ان کی سزا بھگت کے جنت میں تو کبھی نہ کبھی آ جائے گا نا. لیکن ایک یہ ہے کہ اس کا دروازہ ہی بند ہو گیا جنت کا، اس کے لیے مستقل امید ہی ختم ہو گئی. وہ جو قرآن کہتا ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنے والی بات. اب سوئی کے ناکے سے اونٹ کیسے گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا. تو اسی طرح کافر جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، مسلمان بالآخر چلا جائے گا. تو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کسی کا مسلمان ہو جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہی کہا تھا
کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ایک شخص کو اگر مسلمان کر دے، ایک شخص کو اسلام کی دولت سے نواز دے، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر، یعنی تم نے اس کی آخرت بچا لی۔ تو خیر بہرحال یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے، اور مسلمانوں میں بڑے بڑے داعیان دین ہیں، مبلغین ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، اور بہت کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ اور اس وقت دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1.5 سے 2 ملین لوگ ہر سال میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ مسلمان ایکٹیو ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہیں، جہاں پہ بھی ہیں۔ صرف امریکہ کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق کوئی 30,000 لوگ سالانہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اسلام کی دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے انٹریکشن بہت بڑھ گیا، پھر بہت سے مسلمان اب یورپ میں جا کے، یو ایس میں جا کے، اب یا آن لائن ہمارا انٹریکشن بڑھ گیا۔ تو جہاں پہ بھی ہیں بس ایک دعوت، بھائی کلمہ پڑھ لیں۔ ایک دعوت چھوڑنا بہت ضروری ہے، اس کو دعوت دینا۔ وہ صرف کلمہ بھی پڑھ لے گا نا، اس کی آخرت بچ جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص یہ قریش کے سرداروں میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں، ماضی بڑا برا ہے، ماضی ہمارا بہت برا ہے، بہت گناہ ہم نے کمائے، بہت بری زندگی ہم نے گزاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو علم نہیں کہ اسلام لانے سے سب معاف ہو جاتا ہے، انسان کلین سلیٹ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو اسلام آپ کی ایک نئی زندگی کی شروعات، پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسلام کیا ہے، بہت مختصر، کسی کو بھی اسلام میں داخل کرنا ہو تو اس کو زیادہ فرقوں کی تعلیمات نہ دیں، بس موٹا موٹا اسلام بتائیں، اور موٹا موٹا اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے، اور وہ سب کے ہاں متفق علیہ ہیں، سب فرقے اس کو مانتے ہیں۔ 6 ارکان ایمان ہیں، 5 ارکان اسلام ہیں۔ بھئی 6 چیزوں کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تمام رسولوں کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تمام رسولوں کو اللہ کا پیغمبر اور رسول ماننا ہے، آخرت پر ایمان، جنت جہنم کو ماننا ہے، کتابوں پر ایمان، جو بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ان کو ماننا ہے، فرشتوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ سمپل ہے، ہمارا دین بہت سادہ ہے، بہت آسان ہے۔ ایک نیو مسلم کو اتنا ہی بتانے کی ضرورت ہے، اسے پریشان نہ کریں، وہ پتہ نہیں کون سی کیسی زندگی چھوڑ کے آ رہا ہے، اب آپ اس کو لمبی چوڑی اختلافات ہیں، اس کو شروع میں الجھا دیں۔ اچھا مسلمان بننا ہے، کون سا مسلمان بننا ہے تم نے؟ شیعہ بننا ہے، سنی بننا ہے، وہابی بننا ہے، صوفی بننا ہے، بریلوی بننا ہے، دیوبندی بننا ہے، اہل حدیث بننا ہے، کیا بننا ہے؟ وہ الجھ جائے گا، پتہ نہیں اب کیا ہے، اسلام بھی ایک نہیں ہے، اسلام کے بھی کئی ورژن۔ سمپل اسلام اس کو بتائیں، 6 چیزیں ہیں، بس اس پہ ایمان لے آؤ تم مسلمان ہو، اور 5 چیزیں ہیں جو تم نے پریکٹس کرنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے ساتھ 5واں کلمہ، وہ تو اس نے پڑھ لیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، اور سال میں زکوٰۃ ادا کرو اگر تمہارے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ سب کے اوپر نہیں ہے، جو صاحب حیثیت ہے، جو صاحب مال ہے، جو امیر ہے، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اور پھر زندگی میں ایک مرتبہ تم نے حج کرنا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، بس سمپل ہے اسلام۔ اتنا وہ پریکٹس کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ تو پڑھ لیا، آپ مزید کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو۔ کہنے لگے بس اس سے زیادہ نہیں کروں گا پھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا اس سے زیادہ نہیں کروں گا، اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل رکھا، نیو مسلمز کے لیے اسلام کو الجھایا نہیں، کہ دین کی طرف آئیں اور دین کو پریکٹس کریں۔
تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اسلام کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو ہی قبول کرنا ہے۔ ہاں بس ایک چیز ہے جس کا دھیان کرنا ہے انسان نے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن، شرک سے بچتا رہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کی پوجا نہ کرے۔ ورنہ تو دیکھیں ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، بھگوان نام رکھ دیا انہوں نے۔ کرسچینز بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، بھائی اسی خدا کو جو موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے، آپ کا بھی خدا وہی ہے۔ تو صرف کس وجہ سے؟ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس سے جو ہے وہ سختی سے منع کر دیا۔ باقی یہ ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، جبری اسلام بہرحال اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی کا اسلام کوئی اسلام نہیں۔ ہاں کوئی کسی وجہ سے اسلام قبول کر لیتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے شادی کے لیے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایسا اسلام قابل قبول ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں جبر تو نہیں ہے، وہ اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کر رہا ہے۔ کوئی لڑکا لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے، کوئی لڑکی لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے، اب وہ مسلمان ہے، وہ کہتا ہے بھائی ہم تو مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہو جاؤ تو ہم شادی کر لیں گے، تو وہ ہو جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی دلیل ہمیں صحابہ کے ہاں ملتی ہے۔ حضرت ام سلیم یہ صحابیہ تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ تو ان کو حضرت ابو طلحہ انصاری جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پیغام نکاح بھیجا، تو انہوں نے کہا بھائی مسلمان کا تو غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں آپ اسلام قبول کر لو تو میں اپنا حق مہر بھی چھوڑ دوں گی اور آپ سے نکاح بھی کر لوں گی۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو باقی رکھا۔ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انسان کسی مادی فائدے کے لیے اسلام کی طرف آ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بس یہ ہے کہ زبردستی کسی کو اسلام قبول کروانا، تو اس سے دین نے منع فرمایا۔ لیکن یہ ہے کہ دوسروں کو اسلام کی طرف موٹیویٹ کرنا، ان کو راغب کرنا کہ وہ اسلام کی طرف آئیں، اسلام قبول کریں، اپنی آخرت بچا لیں۔ کچھ لوگ اگرچہ کہتے ہیں کہ جی جسٹ نمبر ہے، آپ نمبر بڑھا رہے ہیں، پہلے مسلمان کون سے اتنا عمل کر رہے ہیں، لیکن وہی بات جو ہم نے کی کہ ایک صرف کلمہ پڑھ لینے سے کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے، کہ آپ کم از کم کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کے جنت میں جانے والے بن جائیں گے، اور کلمہ نہیں پڑھا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ جائیں گے۔ تو یہ وہی بات ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا اللہ کے پاس، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، سکھ مت، کچھ بھی، مجوسیت، کہ یا اللہ مجھے اس کی بدلے میں معاف کر دے، چھوڑ دے، اس میں بڑے اچھے اچھے کام میں نے کیے اس دین میں، اس دین کو میں نے خوب پریکٹس کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ اللہ نے بالکل واضح کر دیا۔ لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی لوگوں تک یہ میسج اور یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔